سر، پاکستان کے انڈیا کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی کرکٹ میں بھارت کی بالادستی پہ کس حد تک اثر پڑا؟ بہت شکریہ۔ میرے خیالات تو کچھ جو عام لوگ بات کر رہے ہیں اس سے کافی مختلف ہیں۔ بھارت کو یقیناً بہت نیچا دکھائے جانے کی ضرورت ہے۔ آئی سی سی کے سامنے ان کا اصل چہرہ بھی لایا جانا چاہیے۔ کرکٹ کی جو دنیا ہے اس کے لوگوں سے بھی رابطے کرنے چاہیے، لیکن یہ تمام چیزیں ہو نہیں رہی۔ ہم اکثر و بیشتر اپنے ملک میں بیٹھ کے بیان بازی کرتے ہیں، جو ہماری آواز جو ہے وہ جو ایسے ملک ہیں، ایسے جن کا اثر رسوخ ہے آئی سی سی میں، میرا نہیں خیال ان تک پہنچتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری آواز آسٹریلیا تک پہنچ رہی ہے یا انگلینڈ تک پہنچ رہی ہے۔ ان سب ملکوں کو بتانا چاہیے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ہم ٹورنامنٹ تو کھیل رہے ہیں لیکن ہم انڈیا کے خلاف نہیں کھیلیں گے، ظاہر ہے اس کا ایک سخت کافی اثرات ہوں گے، لیکن میرے خیال میں جو ہماری اصلی شروع کی تھی نا کاز، جس جو موقف ہم نے اپنایا تھا، ہم اس سے کچھ ایسے لگتا ہے جیسے ہٹ رہے ہیں، اور وہ موقف بڑا سیدھا سادہ تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے ایک رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے آئی سی سی کا، اور ایک اس وجہ سے کہ ان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں، اور ان خدشات کو دور کرنے کی بجائے بھارت جو ہے ہٹ درمی پہ آمادہ ہے کہ کھیلنا ہے تو انہی جگہوں پہ آ کے کھیلو جہاں پہ وہ ان کا ایک کھلاڑی تھا مستفیض الرحمان، اس کی بھی حفاظت کی ضمانت وہ نہیں دے رہے تھے، تو پوری ٹیم کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آئی سی سی کا بڑا طے شدہ ان کی پالیسی ہے کہ اگر کسی ملک کو دوسرے ملک کے میزبان ملک کے جو انتظامات ہیں اور سیکیورٹی کا بندوبست ہے اس پہ ذرا بھی اعتراض ہو تو آئی سی سی اس کو مجبور نہیں کرتی۔ اور اس کی بڑی سیدھی سی مثال ہے کہ پاکستان میں جب سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا تھا دہشت گردی کا، اگرچہ نقصان کوئی نہیں ہوا تھا، تو اس کے بعد کئی سال تک ہماری بہت کوشش کے باوجود یہاں پہ ٹیمیں نہیں آ رہی تھیں، اور آئی سی سی یہ کہہ کر اس میں کوئی دخل نہیں دیتی تھی کہ یہ جی آپ ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے، اگر ان کو خدشات ہیں تو ظاہر ہے ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن خالد صاحب، آپ نے کہا سر آپ نے کہا کہ ہم شاید اس کاز سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا یہ بنگلہ دیش سے حمایت کے اندر کیا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور آئی سی سی کے سامنے ہم نے جو رکھی ہے وہ ایک مختلف سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا پرائم منسٹر صاحب کی کیا سوچ ہے اس معاملے میں۔ میری سوچ تو بڑی سیدھی سادی ہے۔ اب میزبان ملک جو ہے وہ بھارت ہے، اب اس کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق ہم جا کے کھیل رہے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں ہم بھارت کے خلاف نہیں کھیلیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی دعوت پہ بلائے، اب آپ اس کے گھر بھی چلے جائیں اور اس کے بعد اس کے کھانے کی طرف نہ دیکھیں کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے خیال میں کوئی اس میں اتنی مجھے جان نظر نہیں آتی اس بات میں۔ اور پہلے تو بنگلہ دیش کی باتیں ختم کر کے یہ ہو رہا تھا کہ جی وہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا ایشیا کپ میں اور ان کے کپتان نے ٹرافی نہیں لی تھی تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر پی سی بی واپس اس موقف پہ آ گئی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو بنگلہ دیش تو بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، بھارت کے خلاف نہیں کھیل رہا، تو بنگلہ دیش کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ ان کو تو یہ کپ کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو اس لیے اس موقف کو ذرا اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نقصانات ہیں جو یہ ہم فارمولے اس پہ چل رہے ہیں، مثلاً یہ کہ ہم نے کہا ہم بھارت کے خلاف نہیں کھیلیں گے، چلو جی ٹھیک ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ہم کسی ایونٹ میں کوئی ٹیم جاتی ہے، کوئی ملک جاتا ہے تو کس لیے جاتا ہے؟ وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ اچھا کھیل کھیلے اور اس ٹورنامنٹ کو جیتنے کی کوشش کرے۔ تو فرض کیجیے آپ نے یہ جو میچ ہے 15 فروری والا وہ نہیں کھیلیں گے، اور فرض کیجئے کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھا کھیلتی ہوئی اوپر تک چلی جاتی ہے، آخری 4 میں پہنچ جاتی ہے، تو بھارت کا وہاں ہونے کا امکان تو بہت زیادہ ہے۔ پھر بھارت کے ساتھ بغیر مقابلے پہ تو آپ یہ ایونٹ نہیں جیت سکتے۔
تو کیا اس وقت جب یہاں پہنچ جائیں گے اتنی محنت کر کے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ہم تو بھارت کے خلاف نہیں کھیلیں گے، تو آپ ٹورنامنٹ سے پھر آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ کا ایک جو بنیادی مقصد ہے کہ کسی ایونٹ میں شامل ہو کے اس کو جیتنے کی کوشش کرنا، کپ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی چونکہ آپ یہ جی سر، آپ نے جو عذر اٹھایا یہ عذر جو بھارت کے خلاف آپ میچ نہیں کھیل رہے تو جو اچھا منافع ملنا تھا اس ٹورنامنٹ کا آپ اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ آپ بات کیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر، جو بھارتی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر انہوں نے بنگلہ دیش کے چکر میں پہلوان بننا ہے اور اگر ماچو مین بن کے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نہیں کھیل رہے تو خود ہی یہ اپنے لیے قبر کھود رہے ہیں، خود ہی یہ اپنی تباہی کر رہے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بابر اعظم ترقی نہ کرے، سلمان آغا ترقی نہ کرے، تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ بھارت کا یہ جو موقف ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹریشن نکالی جا رہی ہے؟ میں تو بھارت کے کسی موقف کو بھی کوئی اہمیت، ذرا برابر اہمیت نہیں دیتا۔ ان کا ایک وہ جو میڈیا ہے جس کو گودی میڈیا یا کیا کہتے ہیں، وہ ان کی تو بات ہے کہ ذرا ان کو حکومت کی طرف سے اشارہ ملتا ہے تو وہ سارے مل کے چاں شروع کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی تعویلیں کرتے ہیں، مختلف قسم کے فکرے کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے انتہائی یہ بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا، ہر قسم کا غلط وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میں تو ایسی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ میں تو بنیادی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو ٹورنامنٹ کھیلنے گئے ہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ ہم بھارت کے خلاف نہیں کھیلیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹورنامنٹ کے جیتنے کا معاملہ تو آپ چھوڑ ہی دینا، اس طرف آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ چونکہ یہ آپ 15 فروری کو نہیں کھیلیں گے، جو یہ ایک زیادہ کشش ہوتی ہے ایسے کسی طرح کے بھی ICC کے بندوبست کیے ہوئے ٹورنامنٹ میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ پاک بھارت میچ کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، اس کے مختلف اندازے آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں۔ تو آپ ان پیسوں سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو آپ نے کہی کہ وہ جی بنگلہ دیش کے لیے، تو بنگلہ دیش تو بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کے لیے کیا کیا، کیسے کیا؟ یا تو ہونا کہ آپ ان شرطوں پہ دوبارہ واپس آئیں کہ جی بنگلہ دیش کو کھلاؤ گے تو پھر ہم کھیلیں گے، ورنہ ہم بھی نہیں کھیلیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں نہیں کی۔ اور پھر ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ چونکہ یہ باقی بھارت چھوڑ دیں، 2-3 اور ملک چھوڑ دیں، اکثر کرکٹ کھیلنے والے ملکوں کے پاس فنڈز کی، پیسوں کی کمی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے پاس کمی ہے، زمبابوے کے پاس کمی ہے، میرا خیال ہے سری لنکا کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس قسم کا ایک پرکشش جو میچ ہے، اس سے ان کو بھی بڑی آس لگی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی بہتر آمدنی ہوگی۔ آپ نے ان ملکوں کی ہمدردی سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ تو میری نظر میں اس فیصلے کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے، چلیں یہ تو اخلاقی طور پہ یہ ہمدردیاں جو ہیں وہ گوائی ہیں، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ICC کے اندر پاکستان کی پوزیشن یا پلیئرز کے مستقبل پہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اصول کی بات کریں، روایت کی بات کریں، تو پچھلے کئی ورلڈ کپ بھی ہوئے اور مختلف ایونٹ ہوئے جس میں مختلف ملکوں نے دوسرے ملکوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 1996 میں ورلڈ کپ میں کئی ٹیمیں جو سری لنکا نہیں گئی تھیں اور جا کے نہیں کھیلی تھیں، اس کے بعد کسی ایونٹ میں انگلینڈ نے زمبابوے کے خلاف نہیں کھیلا تھا، تو وہ تو بڑی ایک معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا تعلقات جو ہیں باقی ملکوں سے معاملہ ٹھیک نہ ہو، آپ نے صحیح لابی نہ کی ہو، اپنا موقف دوسرے ملکوں تک نہ پہنچایا ہو، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس دفعہ ICC بیٹھے، اور چونکہ ICC اس وقت بالکل بھارت کے زیر اثر ہے، اس کے سربراہ بھی بھارت سے ہیں، اس میں اور 2-3 بڑے اہم عہدوں پہ بھارتی تعینات ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ الٹ پلٹ کا کوئی اور فیصلہ کر لیں کہ ہاں جی انہوں نے ٹورنامنٹ کو سیبوٹاج کرنے کی یا خراب کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا ان کو کوئی نہ کوئی سزا دی جائے۔ اور آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو اور آپ خود بھی اپنا کیس اچھی طرح نہ پیش کریں،
تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے. اگر یہاں پہ یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے تو پھر آپ کے کھلاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں اگر آپ نے کسی اصول پہ کھڑے ہونا ہے, اگر آپ نے حق اور سچ کی آواز بلند کرنی ہے تو اس کے لیے آپ میں اہلیت بھی ہونی چاہیے. آپ میں اتنا ہونا چاہیے آپ کی گفتگو میں اثر کہ آپ دوسرے ملکوں کو قائل کر سکیں, اپنے ساتھ ملا سکیں. ورنہ تو کیفیت وہی ہوگی جیسے پہلے آئی سی سی کے ووٹ میں ہوئی ہے کہ غالباً 14 ووٹ جو تھے وہ بھارت کے حق میں تھے اور صرف 2 ووٹ جو تھے وہ بنگلہ دیش کی طرف تھے. اچھا سر, جو مستفیض الرحمان ہے آئی پی ایل کے اندر ان کی بولی تھی 9 کروڑ کے قریب تقریباً, جہاں سے ان کو آؤٹ کر دیا گیا تھا. پاکستان میں پی ایس ایل میں ان کی جو بولی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تقریباً 6 کروڑ میں. اب بہت سارے لوگ بھارت سے یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیلنٹ گوایا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں 9 کروڑ ملنا تھا, پاکستان میں وہی بھارتی روپیہ انہیں 2 کروڑ کی صورت میں مل رہا ہے. آپ ان کی پی ایس ایل میں شمولیت کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے جی, جو کچھ بھارت میں سپورٹ حاصل ہے, کارپوریٹ سیکٹر کی سپورٹ ہے جو ان کی کرکٹ کو, اس کا مقابلہ تو دوسرے بہت سے ملک نہیں کر سکتے. پاکستان تو ایک طرف چھوڑیں, میرا خیال ہے جو پرانی کرکٹ کھیلنے والے فاؤنڈر ممبرز ہیں انگلینڈ, آسٹریلیا, وہ بھی اکثر و بیشتر مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو انہوں نے تینوں نے مل کے ایک بگ 3 فارمولا بنایا تھا کہ جتنے پیسے آتے ہیں ہمارے ملکوں سے آتے ہیں وہ ہماری طرف رہنے چاہیے. تو یہ تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ چونکہ مستفیض الرحمان کو بھارت سے بہتر پرکشش زیادہ مل رہے تھے پیسے اور یہاں پہ آ کے کم مل رہے ہیں, تو یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے. ایسی اس میں کوئی اہمیت کی بات نہیں, بلکہ میرے خیال میں سوچنا چاہیے آئی سی سی کو کہ اگر کسی ملک سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں اور آپ کے دوسرے 8-10 جو برادری کہنا چاہیے نا, جتنے بھی آئی سی سی کے ممبران ہیں, اور ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے, وسائل کی کمی ہے, جس کی وجہ سے وہ بہتر کرکٹ نہیں کھیل پا رہے, تو فرض بنتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کا جیسے بھارت ہے یا آسٹریلیا ہے یا انگلینڈ ہے, ان کا فرض بنتا ہے کہ ان ملکوں کی طرف وسائل زیادہ بھیجیں تاکہ وہاں پہ کرکٹ بہتر ہو.